بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کے سامنے کل اسماعیل آنیا تھے اور آج نصر اللہ ہیں، اور کل کوئی اور ہوگا۔ اور ماضی دور کی بات کریں تو آپ پاکستان سے لے کر عرب تک آپ جدھر بھی دیکھیں گے، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شاہ فیصل ہوں، صدام حسین ہوں یا جنرل قذافی ہوں، ایک ایک کو کر کے سب کو مٹایا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ملکوں کی بات کریں تو ایک ایک ملک پر قبضہ کیا گیا ہے، ایک ایک ملک کو مسائل کے اندر دھکیلا گیا ہے۔ کشمیر میں الگ سے جنگ چھیڑی گئی، افغانستان کو الگ سے ٹھکانے لگایا گیا، اور اسی طرح دیگر ممالک میں بھی آگ کا جو بازار آج بھی گرم ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کے پیچھے اگر ہم جہاں پر دشمن کو یا اپنے مخالفین کو دوش دیتے ہیں، وہیں پر ہم سب نے خود بھی غلطیاں کی ہیں۔ صرف اگر ہم ایک بات کے اوپر قابو کر لیں تو دشمن ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ فرض کریں بریلوی حضرات دیوبندیوں کو اپنا بھائی اور مسلمان ماننا شروع کر دیں، اور دیوبندی حضرات شیعہ کو امت کا حصہ مان لیں، اور شیعہ بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ صحابہ کے معاملے میں جو دیگر گروہوں کو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، اور اہل حدیث بھی اپنے جتنے بھی مقلدین ہیں ان کو ناپسند نہ کریں، ان کو برا بلا نہ کہیں، تو نتیجتاً امت کے اندر ایک بہت بڑا اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے ان تمام فرقوں کے پاس، تمام گروہوں کے پاس، خواہ اگر آپ ان کو اکیلے میں ملیں یا کسی مجمع میں ملیں، کسی جگہ ان سے سوال کریں یا ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے مدرسے میں چلے جائیں، تو آپ کو یہ صرف فرقے کے اوپر بات کرتے ہوئے ملیں گے۔ ایک فرقہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے، دوسرا تیسرے پر الزام لگاتا ہے، اور جب آپ تیسرے کی باتیں سنیں گے تو تیسرے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرے کہ ان 72 فرقوں میں صرف اس کا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو جب یہ پورے کا پورا دروازہ یہ بند، جو فرقہ واریت کا بند ہے، یہ بند ہو جائے گا، تو ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، ہمارے گروہ اور فرقے ہیں، یہ پھر کسی کام کی بات کے اوپر آئیں گے، کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ بولے، کچھ تقریر کرے، کچھ اظہار خیال کرے یا کچھ لکھے۔ لکھنے کے لیے صرف یہی فرقہ واریت ہے، تو انہوں نے فرقہ واریت کے اوپر لکھنا ہے۔ یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے کہ جب آپ کے پاس گاڑی ہوگی، اس میں پیٹرول ہوگا، اور آپ کو اپنی منزل کا نہیں پتہ ہوگا، تو آپ نے وہ پیٹرول اپنے گلی محلے میں یا شہروں میں ضائع کر دینا ہے، اور پیٹرول تو ختم ہو جائے گا لیکن آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ہمارے ان فرقوں کا حال ہے۔ یہ فرقوں کے اوپر بولتے ہیں، فرقوں کے اوپر لکھتے ہیں، اسی کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ جب ان کے پاس یہ فرقہ واریت کا سارا سلسلہ بند ہو جائے گا تو پھر انہوں نے اصل موضوع کی طرف آنا ہے، اور وہ اصل موضوع ہے تحقیق کا موضوع، علم کا موضوع، ترقی کا موضوع، اور دنیا میں آگے بڑھنے کا موضوع، اور آخرت میں کامیابی کا موضوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہوگا، قرآن ہوگا اور حدیث ہوگی، پھر ہی ہم ان تمام سازشوں سے بچ سکیں گے، پھر ہی ہم اغیار کے شکنجے سے آزاد ہو سکیں گے۔ کیونکہ جو قومیں متحد نہیں ہوتی، جو قومیں ایک جان نہیں ہوتی، یکجا نہیں ہوتی، دشمن ان کو ایسے ہی ایک ایک کر کے مار دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، دنیا سے اس کو اٹھا دیتا ہے۔ اس کا آغاز ان بچوں سے کرنا ہوگا جو گود میں ہیں، جو سکولوں میں ہیں۔ اگر ہم نے ماضی کی طرح پھر بڑوں سے کام شروع کیا تو ہمیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ بڑوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی ایک اپنی تربیت ہو چکی ہے، وہ کسی ایک چیز کے اوپر اب اپنے آپ کو مستقل مزاج کر چکے ہیں۔ اب ان کو وہاں سے ہٹانا ایسے ہی ہے جیسے کسی جمے ہوئے پہاڑ کو اس کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کریں اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں ضائع کر دیں۔ اس لیے وہ دوست و احباب، وہ بڑے لوگ جو اس ٹاپک کے اوپر، اس موضوع کے اوپر، اور اس جو امت مسلمہ کو درپیش مسئلہ ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا آغاز وہ بچوں سے کریں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو آپ جس سمت لانا چاہیں گے وہ اس سمت مڑ جائیں گے۔
اور پھر جب یہی بچے کل عملی میدان میں جائیں گے تو جو چیز آپ نے انہیں سکھائی ہوئی ہوگی، جو انہوں نے سیکھی ہوگی، اس کا یہ عملی مظاہرہ کریں گے۔ پھر یہ بچے اپنے بچوں کو اور پھر ان کے بچے اپنے بچوں کو یہ جب چیزیں سکھاتے جائیں گے تو پھر کچھ عرصے میں ہی ہمارے پاس ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جو نسل نہ تو فرقہ واریت کرے گی، نہ دوسرے کے اوپر الزام لگائے گی، نہ گالی گلوچ کرے گی، نہ ہی لڑائی جھگڑے کرے گی، بلکہ وہ ترقی کا سوچے گی، بلکہ جتنی ترقی اس سے پہلے ہو چکی ہوگی وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی۔ یہی قوموں کا راز ہے، اسی طرح قومیں ترقی کرتی ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتی ہیں۔ یہ کام بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا لفظوں میں بیان کرنا ہے، لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے کہ اس کام میں پائیداری بہت زیادہ ہے، عزت بہت زیادہ ہے، ترقی بہت زیادہ ہے اور منافع بہت زیادہ ہے۔ یقیناً جس چیز میں منافع بہت زیادہ ہوتا ہے وہ مشکل بھی ہوتی ہے اور اس میں وقت بھی لگتا ہے، لیکن اگر آج اس کی پلاننگ کریں گے، آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے، آج بات کریں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ لیکن اگر ہم نے یہ کام آنے والی نسلوں پر چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے پھر وہ نسلیں بھی یہ کام نہ کر پائیں اور پھر کئی نسلوں کے اوپر چلا جائے اور جو ترقی ہمارے مقدر میں آج ہونی ہے اور پھر کئی سال گزرنے کے بعد بھی نہ ہو۔ اس لیے جتنے بھی اہل علم لوگ ہیں، جتنے دوست و احباب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگے بڑھیے اور اپنے حصے کا پودا لگائیے، امت کو ایک جگہ اکٹھا کیجیے، اس کو نئی راہیں دکھائیے اور اس کو ترقی کی طرف لے کر جائیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔